حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں شہرام شانزے کے ایکس ہسبینڈ ریحان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اور کیا فیروز اب بھی شانزے سے شادی کرے گا؟ اور کیا زینیا کی بھیجی ہوئی ملازمہ رخسانہ فریال اور اس کے بچے کا کوئی نقصان کر سکے گی یا پھر پکڑی جائے گی؟ اور دانش اور زینیا کے ہونے والے بچے کا اور ان کے رشتے کا کیا بنے گا؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ شانزے اور فیروز کے ساتھ اچانک ریحان کا ٹکرانا کوئی انسیڈنس نہیں بلکہ سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ ایک شک تو میرا فیروز کی ماں پر جاتا ہے، لیکن دوسرا شک زینیا پر بھی جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رخسانہ نے ہی زینیا کو بتایا ہو کہ آج شانزے اور فیروز شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ زینیا کے پاس ریحان کا نمبر پہلے سے موجود ہے، اور ہو سکتا ہے اب زینیا نے فیروز کی ماں کا نمبر بھی لے لیا ہو اور اس کی ماں کے ساتھ مل کے ہی ساری پلاننگ کی ہو، کیونکہ فیروز جب شانزے کو شاپنگ پر ساتھ چلنے کا کہتا ہے تو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ موم بھی ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اور ایک دن پہلے جب شانزے اور فیروز بات کر رہے تھے اور شانزے کو فیروز کی ماں کی طرف سے تشویش تھی کہ آنٹی نے منگنی کے موقع پہ پھر سے طنزیہ تیر پھینکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد بھی وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کریں، اور فیروز جب شانزے کو یقین دلاتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہارے ساتھ موم تو کیا کوئی بھی برا سلوک نہیں کر سکتا، تو شانزے انٹینشنلی فیروز اور ریحان کا کمپیریزن کرتی ہے اور فیروز کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ریحان سے بہت مختلف۔ اور تب فیروز کو غصہ بھی آتا ہے اور شانزے کو تنبیہ بھی کرتا ہے کہ آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن نیکسٹ ٹائم تم میرا اور ریحان کا کمپیریزن نہیں کرو گی اور نہ ہی کبھی ریحان کا نام لو گی۔ تو پھر آج اچانک یوں مال میں ریحان کو دیکھ کر فیروز کو شدید غصہ آتا ہے، جبکہ ریحان جو کچھ کہتا ہے اس کے بعد تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید فیروز شانزے سے شادی سے انکار کر دے، یا کم سے کم فیروز کی ماں تو ضرور اسے سمجھائے گی کہ جب وہ لڑکی آلریڈی اپنے ایکس ہسبینڈ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اس کے سامنے ہی اسے اس کی محبت یاد دلا رہا تھا، تو مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے، ورنہ شادی کے بعد بھی وہ اپنے ایکس ہسبینڈ سے ہی محبت کرتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے اس بار فیروز اپنی ماں کی باتوں میں آ جائے۔ بہرحال شانزے کو بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے شوہر کے سامنے اپنے ایکس ہسبینڈ کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر یہ سب سچ میں زینیا کا ہی پلان ہے تو دانش جو زینیا کے موبائل کی تمام ریکارڈنگز حاصل کرتا رہتا ہے، یقیناً آگے چل کے فیروز کو بتا دے گا کہ زینیا تمہارے اور شانزے کی شادی کو کینسل کروانا چاہتی تھی اور دیکھ لو کہ وہ کامیاب ہو گئی۔ بہرحال اگر آگے چل کے فیروز کو ایک دفعہ پھر شرمندگی ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس انسان کو شرمندہ ہی رہنے دینا چاہیے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ پہلے برے وقت میں اس نے فریال کا ساتھ چھوڑا اور اب شانزے کا۔ خیر، دوسری طرف بات کریں گے جناب زینیا کی، تو اب چونکہ ٹینا تو جاب چھوڑ کے جا چکی ہے، لیکن دانش کے کان میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ میں نے بارہا زینیا کو دروازہ بند کر کے کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن جب میں نے اس کا موبائل چوری سے چیک کیا تو اس میں کوئی کال ہسٹری نہیں تھی، تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ زینیا کے پاس کوئی سیکرٹ موبائل ہے۔ تو اب جناب دانش اس کام پہ لگ جاتا ہے کہ ایک دفعہ زینیا کا وہ موبائل مجھے مل جائے، اس کے بعد زینیا کے سارے ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آ جائیں گے، جبکہ زینیا نے بھی وہ موبائل ایسی جگہ رکھا ہے کہ کسی کا شک نہ جائے۔ اب دانش جب آفس نہیں جاتا، سارا دن اپنے کمرے میں لیٹا رہتا ہے، زینیا کو تو بہت بے چینی ہوتی ہے، کئی چکر اندر باہر کے لگاتی ہے اور دانش اس کی یہ بے چینی بخوبی نوٹ کر رہا ہے۔ زینیا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت تو ہے، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو، تو زینیا دانش سے کہتی ہے آپ آفس جو نہیں گئے، مجھے لگا شاید آپ کی طبیعت خراب ہے، بس اسی لیے میں ٹینشن میں آ گئی تھی، جبکہ دانش بھی زینیا پر طنزیہ تیر پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ٹینشن واقعی ہی میری طبیعت کی تھی یا پھر میرے آفس نہ جانے کی؟
خیر جو بھی ہے، میں آج کا سارا دن تمہارے ساتھ گھر پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب زینیا نے ظاہر ہے کہ فیروز کی ماں سے بھی کانٹیکٹ کرنا ہوگا معلوم کرنے کے لیے کہ ریحان جب آیا تھا تو کیا بنا، اور ادھر رخسانہ سے بھی تو بات کرنی ہے کہ اس نے فریال کے کھانے میں کچھ ملایا یا نہیں ملایا۔ اور ناظرین، اگر زینیا کا موبائل آج مل جاتا ہے تو صرف یہ سارے راز نہیں کھلیں گے بلکہ وہ ثبوت بھی مل جائیں گے جو زینیا نے شانزے کو آفس کے لڑکے تابش کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تمام ویڈیوز بھی تو زینیا کے سیکرٹ موبائل میں موجود ہیں۔ دوسری طرف رخسانہ ہے جو موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی کچن میں موجود نہ ہو تو وہ اپنا کام کر سکے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور پھر سارا سچ اگل دے گی کہ وہ یہاں زینیا کے کہنے پہ آئی تھی فریال اور اس کے ہونے والے بچے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور فی الحال آنے والی ایپیسوڈ میں جس بات کا سب سے زیادہ انتظار ہے وہ یہ کہ شہرام جو غصے میں ریحان کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ بہت برا بھی کیا تھا، تو کیا ریحان زندہ بچ سکا یا نہیں، اور کیا شہرام کے اوپر کوئی پولیس کیس بنے گا یا نہیں۔ اور جناب، مجھے زینیا کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسے تو اب دولت کی لالچ بھی نہیں ہے، یہ تو سیرت ہے جسے دانش کے دیے ہوئے گھر اور بینک بیلنس کی فکر ہے کہ اگر زینیا اسے چھوڑتی ہے تو وہ سب دانش کے پاس واپس چلا جائے گا، تو پھر زینیا آخر دانش کے ساتھ یہ سارے کمپرومائزز کیوں کر رہی ہے جب اسے ان چیزوں کی لالچ ہی نہیں؟ اور تو اور وہ دانش کے لیے بیبی پیدا کرنے کو بھی تیار ہو گئی ہے، اور یہ سب کس لیے کر رہی ہے؟ دانش کا اعتماد جیتنے کے لیے۔ بھئی اگر ایٹ دا اینڈ تم نے دانش کو چھوڑ ہی دینا ہے تو یہ سارا تردد کرنے کی کیا ضرورت؟ شاید یہ سب ڈرامے میں زینیا کو سزا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ جب بیبی ہو جائے گا تو دانش زینیا کو رشتے سے بھی آزاد کر دے گا اور بیبی بھی اپنے پاس رکھ لے گا۔ تب زینیا کو احساس ہوگا کہ وہ جو فریال کا بچہ ختم کرنا چاہتی تھی تو اس کے لیے یہی سزا بنتی ہے کہ اس کا اپنا بچہ اس سے دور کر دیا جائے۔ باقی سیرت کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ برا انجام ہونے والا ہے۔ جس پلازے کو وہ جا جا کے دیکھ رہی ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی، جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تب سیرت کو پتہ چلے گا کہ وہ پلازا تو اب اس کا رہا ہی نہیں۔ اپنی دولت جائیداد پر اترانے کا اور ساری زندگی لالچ کرنے کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ اب ہر ڈرامے کی کہانی کو بلا وجہ لمبا کھینچا جا رہا ہے، ورنہ جب فریال اور شہرام کی شادی ہوئی تھی تو بس یہیں پر اختتام کیا جا سکتا تھا، یا پھر اس کے بعد جب زینیا کی دانش جیسے انسان سے شادی ہوئی تھی تو بس زینیا کی یہی سزا کافی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی کی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرامے کو کس طرف لے جایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے ڈرامے میں کچھ ایسا موڑ آئے کہ کہانی پھر سے دلچسپ ہو جائے، ورنہ آج کی ایپیسوڈ تو خاصی بور لگی مجھے۔ ناظرین، آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کیا آپ بھی ڈرامے کے اختتام کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟